کہ یہ ایک مغالطے میں یہ دنیا کو کھیل سمجھ رہے ہیں، یہ کھیل نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائی ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی ارادہ کرتے کھیل کھیلنے کا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس کھیل لیتے۔ اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا، ہم بے مقصد کام نہیں کرتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اسے۔ فاذا ہوا زاہق والی مثال بن جاتی ہے، وہ رہتا ہی نہیں۔ گویا دنیا باطل کے لیے نہیں بنی، یہ حق کے لیے بنی ہے۔ وقتی طور پر باطل غالب آ رہے، وہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہم باطل کو غالب کر دیتے ہیں، تمہاری عقل کا امتحان لینے کے لیے کہ اس باطل کی چکا چوند کے اندر سے حق کو تلاش کر سکتے ہو یا نہیں۔ دنیا کی یہ جو رنگینی ہے، اس کے پیچھے چھپی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہو یا نہیں۔ ہم تمہارا امتحان لازمن لیں گے، لازمن لیں گے، یہ لازمن لیں گے۔ 3 دفعہ کہیں تو اس کا حق ادا ہوگا، کیوں؟ لام تاکید 1 دفعہ کی تاکید، اور نون سکیلا وہ ڈبل نون، ایک نون بھی تاکید کے لیے، دوسرا بھی تاکید، یعنی 3 تاکیدیں جمع کر دی۔ چھوڑیں گے نہیں، امتحان لے کے چھوڑیں گے۔ یہ ہماری پٹھی دعا ہے، اللہ آزمائش سے بچا۔ وہ کہتا ہے لے کے چھوڑوں گا، ہم کہتے ہیں اللہ بچا۔ تو یہ ویسے مطلب اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں اللہ نے بھیجا امتحان کے لیے ہے۔ بچانے کی بات ہوتی تو ادھر کہتے یا اللہ نہ بھیج دنیا میں، تو یہاں تو جو بھی آیا امتحان میں، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں، تو یہاں تو امتحان سے گلو خلاصی کسی کی بھی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، چھوڑیں گے ہی نہیں تمہیں، لازماً تمہارا امتحان لیں گے۔ اور کس چیز میں امتحان لیں گے؟ اب آگے فہرست آپ کو دے دی اللہ نے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، از کس میں؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ نقصان ہی کا کوئی خوف ہوتا ہے نا، مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، عزت کا نقصان، یہی ہے نا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو جس سے فلسطینی گزر رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، پھلوں کا نقصان۔ تو وہ تو پھر یہ کہ مال کے اندر بھی پھل آ گیا، یعنی پھل کیا ہے؟ آپ نے جو فصل بوئی ہے، اس کا جو حاصل ہے وہ اس کا پھل ہے، تو جو مال ہے وہ بھی تو وہی شے ہے۔ اس لیے پھر بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے جیسے محنت کا ثمر ہوتا ہے، بس ثمرات، تمہاری محنتوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ کوئی شخص اٹھا ہے، اس نے دین کا کام کیا ہے، اور وہ بات جب لبے بام رہ گئی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کبھی اکارت جائے گی۔ یہاں جا کے بندہ جلدی کمپرومائز کرتا ہے کہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، چلیں تھوڑا جو ہے نا اسی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نہیں، تمہاری محنتیں بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبتی تمہیں نظر آ رہی ہوں گی۔ دین کی محنت کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی دنیا کی محنت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی تمہیں ڈوبتی لگے گی۔ اس سب پہ جو صبر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو امتحان اصل میں تو صبر کا امتحان ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں یہاں پہ آئی ہیں، اس کو ایک اور انداز میں سورہ کاف میں کیسے بیان کیا، وہاں بھی امتحان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے، اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ جو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے بنا دیا ہے زینتاً، زینت کی چیز، یعنی اٹریکٹیو۔ زینت کا مجھے یہ ترجمہ ہے، یعنی وہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اٹریکٹیو ہے۔ کاروبار دنیا جو بھی ہے، دنیا بہرحال اٹریکٹیو ہے، پوزس کر لیتی ہے انسان کو، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اور یہ کیوں اس کو یہ رونق بخشی ہے؟ اس کی حقیقی رونق نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ایک ہم نے چڑھایا ہے، یوں سمجھیے جیسے پیتل کو سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ ایک یوں سمجھیے دنیا ایک فریب ہے کہ تم اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہو۔ اور یہ کیوں ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جو ہم نے پیدا کیے نا اشرف المخلوقات، ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے زیادہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ صبر کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں۔ ایک طرف یہ ساری دنیا ہے، بلکہ یہ جو زینت کے لفظ کو ذہن میں رکھیں نا، تو سورہ آل عمران کی وہ آیت بھی پڑھ لیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ہے زینت دنیا۔ تو ایک طرف یہ زینت دنیا ہے، یہ وقت مانگتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کوئی جانور پالنے ہیں تو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے؟
آپ نے دنیا یہ بنانی ہے، مال دولت اسباب جمع کرنے ہیں، تو وقت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ سارا اپنا ٹائم جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے لگائیں گے تو یہ ملے گا نا، اس کے بغیر تو نہیں ملتا، محنت کریں گے تو ملے گا۔ دوسری طرف ایک اور محنت مطلوب ہے، وہ دین کی محنت ہے۔ تو امتحان کیا ہوا؟ یہ ہیں دو، ایک بہت اٹریکٹیو ہے دنیا کے اعتبار سے، دوسرا ایمان کے اعتبار سے اٹریکٹیو ہے۔ اب دیکھنا یہ ادھر کو جاتے ہو یا ادھر کو آتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے پروانے کا امتحان ہے، دونوں بڑی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، اور دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو اس پھندے سے نکلیں گے تو کوئی آگے والا کام کریں گے، اسی میں پڑ گئے تو پھر گئے، ہار گئے۔ شیطان کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، اور یہ کہ یہ بات جو دوسری بات ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ اب اسی کو ایک اور طرح سے دیکھ لیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس جو بھی تنفس کرتا ہے نا وہ مرے گا ضرور۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں، وہی امتحان لیتے ہیں ہم تمہارا، بالشر شر کے ساتھ بھی، والخیر اور خیر کے ساتھ بھی۔ یہاں شر اور خیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جو اللہ کا دیا ہوا خیر اور شر ہے وہ نہیں ہے مراد یہاں جسے ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مال ملے گا ہم سمجھیں گے خیر، جو دنیا کی عزت ملے گی ہم سمجھیں گے خیر ملا۔ تو جسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں بھلائی، اس کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ جسے ہم شر سمجھ رہے ہیں، بیماری آ گئی شر، کوئی حادثہ ہو گیا شر، کوئی نقصان ہو گیا شر، یہاں اس کو شر اور خیر کہا گیا۔ تمہارا امتحان اس خیر اور شر کے ساتھ ہوگا۔ تو جیسے کہا دوسری جگہ تلک الایام نداولها بین الناس، کے دن ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی خیر کے دن آتے ہیں، یعنی اچھے دن آتے ہیں، خوشحالی کے دن آتے ہیں، چین کے دن آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں، کبھی غمی کے دن آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، کبھی انسان خوشی سے دوچار ہوتا ہے، کبھی غم سے دوچار ہوتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اب دیکھیے پھر صبر کے ساتھ اسے جوڑیے۔ خوشی میں کیا چیز دیکھنا ہے کہ اترانے لگا ہے یا شاکر بنا ہے۔ خوشی ملی، نعمتیں ملی، خیر ملا دنیا میں، اب بھی امتحان کے لیے ملا ہے۔ یہ کوئی اللہ راضی نہیں ہو گیا، آزمائش کے لیے یہ دیا ہے جو کچھ بھی اس نے دیا، عہدہ دیا، مرتبہ دیا، دنیا دی، جو بھی دیا آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے دیا۔ دیکھ یہ رہا ہے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ اور جو آزمائش آئی، مصیبت آئی، مشکل آئی، غم آیا، اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب وہ صبر کے ساتھ دوسرا لفظ جو جمع ہو گیا وہ کون سا ہے؟ شکر کا لفظ ہے، شکر اور صبر۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے نقشہ آیا وہ یہ آیا کہ انسان کی زندگی میں شکر اور صبر جمع ہیں یا نہیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے، حساب یہاں ہوگا، ہار اور جیت کا فیصلہ یہاں ہوگا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے۔ دنیا کو اللہ نے ویسے ہی اٹریکٹیو بنایا، ہمارے دور میں آ کے اس کی اٹریکشن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا، 1000 بھی شاید کم ہو۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ خوبصورتی، انسان خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، لیکن کاسمیٹکس کے آنے سے اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ پہلے کوئی ایک صدیوں میں ایک قلوب پترا ہوتی تھی تو اس کے بھی تاریخ میں جو ڈھنکا بجتا ہے۔ اب تو گلی محلہ کم از کم ایک نظر، پہلی نظر سے دیکھیں تو بعد میں چلیں کوئی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن پہلی نظر میں تو اٹریکشن اسی طرح کی ہے جیسے قلوب پترا کی تھی۔ اسی طرح یہ سہولتیں تو بہت ہو گئی ہیں، بجلی بھی آ گئی ہے، مختلف جو ہے نا آلات آ گئے ہیں، لگژری بہت ہو گئی ہے، لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے وقت بھی تو لگانا پڑتا ہے نا۔ پیسہ ہوگا تو سب ملے گا، ایسے ہی تو مفت تو نہیں ہے، نہ ریفریجریٹر مفت ہے، نہ اے سی مفت ہے، نہ ان کو جس بجلی پہ چلتے ہیں وہ مفت ہے، بلکہ شاید ہماری ریاست کی سب سے زیادہ ارننگ ہے بھی شاید اسی سے ہی۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے، آج کی ایک عام زندگی بسر کرنے کے لیے وقت لگائے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر شخص مصروف ہو گیا۔ کیوں؟ دنیا نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب اسی وہ جو سورہ کاف ہم نے جو ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، تو آخری رکوع میں جا کے کیا آئی بات؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ترقی کر کے بھی تو بندہ یہی سمجھتا ہے نا مجھ جیسا تو کوئی بھی نہیں، میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں۔
اپنے تو یہ سمجھتے رہے جبکہ وہ دنیا میں ڈوب گئے تھے.